اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جناب ابو طالب نے ساری عمر اپنی جان سے عزیز اپنے بھتیجے حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جس وفا شعاری سے انجام دی، اس کی مثال ڈھونڈے سے بھی ملنا ممکن نہیں۔ اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جن خارہ گزار مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، ان میں آپ نے کبھی حضور نبی مکرم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ساری قوم کی مخالفت اور عداوت کو مول لیا اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ سپر رہے۔ حالات کتنے بھی نامساعد رہے، آپ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ اپنا اثر و رسوخ، اپنا مال و متاع، اپنے اہل و عیال، غرض ہر چیز کو شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے وقف اور مختص کر دیا۔ شعب ابی طالب کی طویل اور روح فرسا تنہائی میں ساری مشکلات کا انتہائی پامردی سے مردانہ وار مقابلہ فرمایا۔ ہر قدم پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہر نازک سے نازک مرحلے پر دشمنوں کے ہر وار کے سامنے سینہ سپر رہے اور سیسا پلائی دیوار بن کر سینہ تان کر حضور کے دفاع میں کھڑے رہے۔ اپنے خطبات میں حضور نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی اور مدحت بیانی فرماتے رہے۔ طویل قصائد لکھے جن میں آج بھی ہاشمی و مطلبی فصاحت و بلاغت کے انوار دمک رہے ہیں۔ ان قصائد میں ایسے اشعار موضوع کیے جنہوں نے بلغائے عرب اور فصحائے حجاز کو دم بخود کر کے رکھ دیا۔ ان تمام قصائد میں سید الانام و امام الانبیاء و خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ایسے سچے موتی پروئے جن کی چمک دمک کے سامنے آسمان کے ستارے مان
اور خجل ہیں۔ محبت کے پھولوں سے ایسے گلدستے آپ نے تیار کیے اور سجائے جن کی مہک سے آج بھی مشام جان معطر و مسرور و مشکبار ہو رہی ہے، جن کی نظر افروز رنگت آج بھی آنکھوں کو ضیاء بخش رہی ہے۔ کوئی مجہول الفکر ہی ان اشعار کو محض ایک چچا کی اپنے بھتیجے سے انتہائی محبت قرار دے کر نظر انداز کر سکتا ہے، جبکہ جناب ابو طالب کے سارے کلام میں بت پرستی اور بت پرستوں کی ستائش و تعریف نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں۔ وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کے سامنے ہمیشہ ایک چٹان بن کر کھڑے رہے۔ جب آپ بستر مرگ پر پیک اجل کا انتظار کر رہے تھے، اہل مکہ کا ایک وفد حاضر ہو کر گزارش کرتا ہے کہ اپنے بھتیجے کے اور ہمارے درمیان مصالحت کرا دیجیے۔ تو مصالحت کے لیے حضور رحمت عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کلمہ شہادت کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ سب برافروختہ و ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے بارے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ملاحظہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ یبن اخی ما رأیتک سألتہم شتتا، یعنی اے بھتیجے، میں نہیں دیکھتا کہ تم نے ان سے کسی غلط بات کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر حضرت ابو طالب کی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے عمر بھر کی خدمات کو یکسر بھلا بھی دیا جائے تو بھی دم واپسی بستر مرگ پر حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست آپ نے کہا کہ ان کا یہ جملہ رحمت عالم و عالمیان کے پاس ان کی امانت ہے، اور وہ وحدہ لا شریک رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ الامین اور الصادق ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے قبیلے کے افراد کو جو وصیت انہوں نے فرمائی وہ آپ کے حافظے میں یقیناً محفوظ ہے کہ گزشتہ نشست میں اس کا تفصیلی بیان میں کر چکا۔ بس اس وصیت کے صرف اس ایک جملے کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اے گروہ قریش، یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے دوست بن جاؤ، جنگوں میں ان کے حامی و ناصر بن جاؤ۔ بخدا تم میں سے جو شخص ان کے راستے پر چلے گا ہدایت پائے گا، اور جو شخص ان کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا۔ کیا یہ وصیت بغیر معرفت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بغیر
استقبال و قبولیت ہدایت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممکن تھی؟ پھر مدح رسول آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ان کے لکھے گئے بے شمار اشعار، جن میں سے چند کا ترجمہ آپ سب حضرات و خواتین کی نظر ہے۔ ہمیں یقیناً ان اشعار کے خالق جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں درست رائے قائم کرنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ توجہ کا طالب ہوں، ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی پایا ہے، اور یہی بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ اس گھر کے رب کی قسم، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دیں۔ زمانے کی شدتوں اور تکالیف سے تنگ آ کر ایک دوسرے قصیدے میں شان محمدی کو یوں کوثر و سلسبیل سے دھلی زبان میں بیان فرماتے ہیں کہ روح جھومنے لگتی ہے اور دل وجد کرنے لگتے ہیں۔ وہ ملاحظہ ہو، وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے بادل طلب کیا جاتا ہے، جو یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی آبرو ہیں، وہ ہستی جن کا کردار اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ تھا، اور جس کا منظوم کلام اس قسم کے درہائے شہوار اور بے بہا موتیوں سے لبریز ہو، ایسی ہستی پر کفر و شرک کا شرمناک الزام لگانا یقیناً بڑی جسارت ہے۔ علامۃ العصر امام محمد ابو زہرہ علیہ الرحمہ اپنی سیرت کی نادرہ روزگار کتاب خاتم النبیین میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس تصنیف لطیف کا ایک اقتباس اپنی عظیم الشان کتاب ضیاء النبی شریف میں ترجمہ کر دیا ہے، جس سے شک و شبہ کی وہ گرد جو اس موضوع پر ڈالی گئی ہے صاف ہو جائے گی، اور حقیقت کا رخ اور اس کی زیبائی بے حجاب ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر تفصیل سے بحث کرنے کے بعد اس کا خلاصہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اس بحث سے ہم 3 نتائج تک پہنچتے ہیں، ان میں سے 2 مسلمہ ہیں اور تیسرا محل نظر۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ جناب ابو طالب اسلام کے حامی تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اپنے اشعار میں انہوں نے حضور شفیع المذنبین رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، جو مدح و ثنا کی ہے،
ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے اصحاب کرام علیہم الرضوان کے لیے جس محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کیا ہے اور مخالفین کی کذب بیانیوں کی جس شد و مد سے تردید فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صادق ہیں، راشد ہیں، حضور سچے ہیں اور راہ ہدایت پر ہیں۔ دوسرا مسلمہ نتیجہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مطالبے کی صفائی پیش کی جو آپ نے مشرکین سے کیا تھا، اور دعوت محمدی کے بعد یہ کہیں معلوم نہیں کہ آپ نے بتوں کی توصیف کی ہو۔ ساری عمر حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ اس کے ساتھ اس پاکیزہ محبت اور اس شفقت طاہرہ کو بھی ملاحظہ کیجئے اور اپنے ملاحظے میں رکھیے جو انہوں نے ذات پاک نبی کریم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی۔ اور تیسرا نتیجہ جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا؟ بے شک ایک روایت ایسی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کیا، اور یہ وہی روایت ہے جس کے راوی حضرت عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا اور صحابی ہیں۔ بعض لوگ اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی توہین کرتے ہوئے ان پر کیچڑ اچھالنے کی بیہودہ کوشش کرتے ہوئے انہیں جھوٹ سے متہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں، کیونکہ آپ خاندان قریش کے سردار و سرتاج رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ پر ایمان کامل رکھتے تھے، ایمان کی نعمت سے بہرہ مند تھے، اور حضرت ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کی خبر وہ کسی عامی کو نہیں دے رہے تھے بلکہ اللہ کے سچے رسول اور اپنے محبوب آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عین اس وقت دے رہے تھے جب جناب ابو طالب اس دار فانی سے اپنا تعلق منقطع فرما رہے تھے، اور وہ ان کے ہونٹوں پر اپنا کان لگائے ان کی نحیف ڈوبتی آواز کو سن رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر ایک عام عرب بھی دروغ گوئی کی لعنت سے محفوظ تھا۔ ابو سفیان جیسا دشمن رسول جو فتح مکہ کے بعد بھی دشمن اسلام و پیغمبر اسلام رہا، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیعت اسلام کے بعد اپنی نبوت کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کیا جواب دیا؟
ہماری تاریخ کی تاریخ ترین جواب تھا، لیکن جب ہرقل نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں استفسارات کرے، تو بھی ابو سفیان صرف اس لیے دروغ بافی سے باز رہا کہ اہل عرب اسے جھوٹا ہونے کا طعنہ دینے لگیں گے۔ جناب حضرت عباس ام رسول، صحابی رسول، سرداران قریش سے باعزت و احترام شخص کی طرف دروغ گوئی کی نسبت کرنے والے کتنے پست کردار کے مالک ہیں، اس کا اندازہ ہر ہمہ شمہ بخوبی لگا سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب کا ایک ہی جرم ان کو کافر بنائے جانے کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ سیدنا و مولانا و ملجانا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد گرامی ہیں، ورنہ ابو لہب تک کے لیے ان کے دلوں میں نرم گوشہ موجود ہے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ تعالی کہ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اللہ رب العالمین دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔